چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل شفاعتہ. چلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سوانح حیات کے سلسلے میں درس پڑھ رہے تھے. کل آپ کی ولادت اور آپ کی تربیت اور پرورش کے بارے میں اور آپ کے علمی کمالات کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی. بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ کس طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم کو علمی کمالات سے آراستہ کیا اور علم کی اس منزل تک پہنچایا کہ آپ کے بعد آپ کے بنائے گئے مکتب اور آپ کی جو درسگاہ تھی اس مکتب اور اس درسگاہ کو سنبھالنے اور اسے باپ کی راہ و روش کے مطابق چلانے کے قابل بن گئے اور اپنے زمانے کے اپنے دور کے دوسری تمام علمی شخصیات سے آگے تھے. یہ تمام باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے سلسلے میں کچھ علماء مؤرخین کے نظریات آپ کے علمی کمالات کے سلسلے میں. مؤرخین نے ساتویں امام کے علمی کمالات کا جو اعتراف کیا ہے, جو بیان دیا ہے, اس کے سلسلے میں ابن حجر عسقلانی, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے. یہ کیا کہتے ہیں ساتویں امام کے سلسلے میں؟ اہل سنت کے یہ بہت بڑے دانشمند اور محدث ہیں. یہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے باپ کے علوم کے وارث, اور صرف علوم کے وارث نہیں تھے, دوسرے فضائل و کمالات کے بھی وارث تھے. آپ نے جب بہت زیادہ بردباری اور درگزر جو نادان اور بیوقوف لوگوں کے ساتھ, ہر دھرم قسم کے لوگوں کے ساتھ انجام دیتے تھے, اس کا اظہار کیا تو آپ کو لقب کاظم ملا. ٹھیک ہے. ابن حجر عسقلانی اپنی اس گفتگو کے اندر امام کے سلسلے میں کئی چیز کا اعتراف کر رہا ہے. ایک یہ علمی کمال کا اعتراف کہ جس طریقے سے چھٹے امام اپنے دور اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم و فاضل تھے, ساتویں امام بھی کیا ہے ان کے علم کے وارث تھے, یعنی یہ بھی اپنے باپ کی طرح اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم و فاضل تھے. ایک دوسرے جو اخلاق و کردار کی بلندی تھی, جو انسانی کمالات آپ کے اندر تھا, وہ بھی دوسروں سے بدرجہ اتم اور اکمل تھا. ٹھیک. اس کے بعد لقب کاظم کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ ساتویں امام کو جن کا نام موسیٰ تھا ان کو شاید کاظم کا لقب کیوں ملا, کیسے ملا؟ کہ آپ اپنے زمانے میں اپنے دور میں نادانوں, کنج فہموں, کنج فکروں کے مقابلے میں ان کے ساتھ جو درگزر کرتے تھے, جو نظر انداز کرتے تھے, جو بردباری سے آپ کام لیتے تھے, اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نادان, کوئی جاہل, کوئی بے ادب آپ کے پاس آتا تھا اور اس طریقے کی گفتگو کرتا تھا یا اس طریقے کی کوئی حرکت کرتا تھا کہ جس سے کسی بھی انسان کو غصہ آنا طبیعی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی آ کر کے بے ادبی کرتا تھا یا کوئی ایسی بات کرتا تھا جس سے امام کو غصہ آ جائے, تو کبھی غصے کی وجہ سے سامنے والے کا جواب نہیں دیتے تھے, تو اسے سزا نہیں دیتے تھے, بلکہ اپنے غصے پر ضبط کرتے تھے, اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے تھے, بردباری سے کام لیتے تھے, ٹھیک, سہن کرتے تھے. ٹھیک. ہاں, تو اسی غصے پر کنٹرول, غصے پر قابو کی وجہ سے آپ کو کاظم کہا گیا. آپ کے زمانے میں معارف علمی اور
علم و بخشش میں کوئی بھی شخص آپ کے پائے کو نہیں پہنچ سکا، چاہے میدان علمی ہو، چاہے جود و سخا اور بخشش کا میدان ہو، کوئی بھی آپ کے زمانے میں آپ کے درجے تک نہیں پہنچا۔ علمی اعتبار سے بھی آپ سب سے بلند شخصیت تھے اپنے زمانے کے، جود و بخشش میں بھی آپ کے زمانے میں آپ کی طرح سے کوئی سخاوت کرنے والا اور بخشش کرنے والا نہیں تھا۔ چلیں، یہ ابن حجر کا قول تھا جو یہاں پر انہوں نے نقل کیا۔ اب آئیے امامت حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کے بڑے اسماعیل کو خاندان کا چشم و چراغ شمار کیے جانے کی بنا پر آئندہ کے لیے اپنا پیشوا اور امام سمجھتے تھے۔ یہ ایک جو ہے چھٹے امام کی وفات کے بعد امامت کے سلسلے میں جو ہنگامہ ہوا ہے اور جس طریقے سے لوگ امامت کو لے کر کے مختلف نظریات اور مختلف فکروں میں تقسیم ہوئے ہیں اور الگ الگ بٹے ہیں، کسی امام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ چھٹے امام کے بڑے بیٹے تھے جناب اسماعیل، ٹھیک ہے، لہذا جب چھٹے امام کا انتقال ہوا، جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسماعیل کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب جناب اسماعیل کو امام تسلیم کر لیں گے تو باقی دوسرے کو تو امام مانیں گے نہیں۔ یہ جو اسماعیلیہ ہیں، یہ اسماعیلیہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں، تو 6 اماموں کو مانتے ہیں، 7واں امام ان کا اسماعیل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو چھٹے امام کے جو بڑے بیٹے تھے، ٹھیک، کچھ لوگوں نے امام کی شہادت کے بعد ان کو اپنا پیشوا اور امام مان لیا، جبکہ جناب اسماعیل یا اسماعیل کا خود امام کی زندگی میں ہی انتقال ہو چکا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اسماعیل چھٹے امام کے بڑے بیٹے تھے، لیکن امام کی حیات اور زندگی میں ہی اسماعیل کا انتقال ہو چکا تھا، اور اسماعیل کے انتقال کے موقع پر امام نے جس طریقے سے اسماعیل کے جنازے کو بار بار لوگوں کو دکھایا ہے، مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ مان جائیں کہ یہ انتقال ہو گیا، وہ اپنے آپ میں واقعی ایک قابل تأمل چیز ہے۔ شاید امام کو علم امامت سے اس بات کا پتہ تھا کہ میری وفات کے بعد امامت کے مسئلے کو لے کر کے اختلافات وجود میں آنے والے ہیں، اسی لیے جب جناب اسماعیل کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں کو بلایا، دکھایا، غسل و کفن ہو گیا، جنازہ جانے لگا، تابوت رکھوا کے پھر کفن کھول کر کے لوگوں کو دکھایا، قبر میں اتار کر کے پھر چہرہ دکھایا، یہ بار بار تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے، کوئی مرنے کے بعد یہ نہیں کہ، چونکہ بعد میں لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اسماعیل مرے نہیں ہیں، امام زمانہ کی طرح جیسے آج ہم قائل ہیں کہ آخری امام پردے غیب میں ہے، ویسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل مرے نہیں ہیں، وہ غیبت ہوئی ہے ان کو، سمجھ رہے ہیں؟ چھٹے امام کی امامت کو لوگوں تک پہنچانا اس وقت بہت سخت معاملہ ہے، ٹھیک، اور یہ اسماعیل کو امام ماننے والے کوئی غیر نہیں تھے، دوسرے لوگ نہیں تھے، نہیں، امام کے اصحاب میں سے ہی تھے، امام کے چاہنے والے ہی تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی، کیا حکمت تھی، کیوں آخر لوگوں نے اس طریقے سے چھٹے امام کے بار بار اسماعیل کی وفات کے بعد چہرہ دکھانا اور اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے لیے دلائل امامت پیش کرنا، یہ سب لوگوں نے نظر انداز کر دیا، کیوں اسماعیل کی لوگ امامت کے قائل ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی، یہ ایک الگ بحث ہے۔
یقیناً یوں ہی تو اسماعیل کو امام نہیں مانیں گے نا. جب ایک امام کہہ رہا ہے کہ میرے باپ تمہارا امام یہ نہیں فلاں ہے، جب ایک امام دکھا رہا کہ دیکھو میت ہو گئی ہے، یہ مر گئے ہیں، موت واقع ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ نہیں بھی مرے نہیں ہیں، زندہ. یہ زندہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر ان کو امام ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے کیا علل و اسباب تھے، وہ اپنی جگہ ہے. دوبارہ صورت چل دیں. جناب اسماعیل جو ہے یہ جوانی میں ہی جو لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اب چھٹے امام جب مر جائیں گے، چھٹے امام کی جب شہادت واقع ہو جائے گی تو یہ اسماعیل بڑے بیٹے ہیں، ہم ان کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے، ہم ان کو اپنا امام مان لیں گے. لیکن امام کی وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے خود اسماعیل کی وفات ہو گئی اور اسماعیل کی امامت کا انتظار کرنے والے نا امید ہو گئے. اور جب اسماعیل کا انتقال ہوا تو چھٹے امام نے باقاعدہ ان کی موت کی خبر کا اعلان کیا، ہر ایک تک پہنچایا. بزرگان قوم کو ان کا جنازہ بھی دکھایا. تو اس وقت کے بڑے بڑے لوگ تھے جن پر لوگوں کو اعتبار اور اعتماد تھا، انہیں باقاعدہ طور پر چھٹے امام نے اسماعیل کا جنازہ بھی دکھایا، تاکہ جن لوگوں نے اندر ہی اندر اسماعیل کی امامت کا عقیدہ بنا رکھا ہے، کیا ہے، اس عقیدے کی جڑ کو اکھاڑا جا سکے، ان کے دلوں سے اس عقیدے کو نکالا جا سکے. چھٹے امام نے اسماعیل کے موت کے بعد عباسی حکومت کے گھٹن کے باوجود مناسب موقع پر مختلف انداز سے اپنے بعد ہونے والے امام موسیٰ بن جعفر کی طرف اپنے اصحاب کی رہنمائی فرمائی. ان کے دو نمونے پیش کیے جا رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو یہ اسماعیل کی امامت کا مسئلہ تھا، دوسری طرف حکومت بنی عباس بھی منتظر تھی کہ دیکھیں یہ اپنے بعد کس کی امامت کا اعلان کرتے ہیں، تاکہ جس طریقے سے ہم نے پہلے کے اماموں کو سختیوں میں رکھا ہے اور انہیں سماج اور معاشرے سے دور رکھا ہے، جن پر پابندیاں عائد کی ہیں، جن کی جان کے ہم دشمن رہے ہیں، اسے بھی نقصان پہنچائیں گے، اس پر بھی بندشیں پابندیاں عائد کریں گے، اسے بھی محدود کرنے کی کوشش کریں گے. بصورت حکومت کی طرف سے بھی بڑی سختی تھی، ٹھیک، اور ادھر اسماعیل کے طرفداروں کا بھی مسئلہ تھا. لیکن اسماعیل کے طرفداروں کا مسئلہ ایک طرف، حکومت بنی عباس کا خوف اور خطرہ ایک جانب. پھر بھی امام نے اپنے چاہنے والوں کے سامنے الگ الگ موقع پر اپنے بعد کے امام کا تعارف کرایا، یعنی ساتویں امام کی امامت کا تذکرہ کیا ہے. یہ چھٹے امام کی کا ساتویں امام کی امامت کا تذکرہ کرنا یہ ساتویں امام کی امامت کی دلیل ہے. چلو ہم دو نمونہ یہاں پر پیش کریں گے کہ کب کس طریقے سے چھٹے امام نے ساتویں امام کی امامت کو بیان کیا ہے. نمبر 1، علی ابن جعفر نقل کرتے ہیں کہ میرے والد امام جعفر صادق نے اپنے اصحاب کی جماعت سے کہا، میرے بیٹے موسیٰ کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، اس لیے کہ وہ میرے تمام بیٹوں اور ان لوگوں سے جو میرے بعد میری یادگار رہ جائیں گے برتر ہیں، اور میرے بعد میرے جانشین اور خدا کے تمام بندوں پر اس کی حجت ہے. دیکھیں یہ علی ابن جعفر راوی ہے، امام کے چاہنے والے شاگرد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے والد سے اپنے اصحاب کی ایک جماعت سے، یعنی بہت سارے لوگ تھے امام کے چاہنے والے، امام سے محبت کرنے والے، امام کی امامت کو قبول کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے درمیان کہا، میرے بیٹے موسیٰ کے بارے میں میری وصیت قبول کرو. میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میری یہ وصیت میرے بیٹے موسیٰ کے سلسلے میں ہے. کیوں آخر امام نے اپنے چاہنے والوں کے بیچ
اپنے بیٹے جناب موسیٰ کی سلسلے میں وصیت کے قبول کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ میرے تمام بیٹوں اور ان لوگوں سے جو میرے بعد میری یادگار رہ جائیں گے. میرے کئی بیٹے ہیں، میرا ہر بیٹا میری یادگار ہوگا، ہر بیٹا امام نہیں ہوگا. میرے بیٹے موسیٰ میری تمام اولادوں میں، میرے تمام بیٹوں میں، میری تمام یادگاروں میں سب سے افضل اور برتر ہیں. میرے بعد میرے نائب اور میرے جانشین بندگان خدا پر وہی ہوں گے. واضح طور پر امام نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کے بیچ ساتویں امام کی افضلیت اور ان کی امامت و حجیت اور جانشینی کے سلسلے میں وصیت کی ہے. یہ ایک نمونہ ہے. دوسرا نمونہ منصور ابن حازم یہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے سوال کیا، عرض کیا اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ حادثہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے آپ ہمارے درمیان نہ رہیں، تو آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ یہ ظاہراً راوی نے اس وقت امام سے سوال کیا ہے جب ابھی امام نے اپنے بعد کے امام کا تعارف نہیں کروایا ہے، پہلے ایسا سوال نہ کرتا. لیکن بہر صورت امام کے چاہنے والے کو چھٹے امام کے بعد امام کون ہوگا اس کی فکر ہے، اسی لیے سوال کر رہا، کیونکہ اماموں کے اوپر ہر وقت خطرہ منڈراتا رہتا تھا کب کس امام کے ساتھ کیا ہو جائے، ہے نا؟ امام وقت کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آ جائے. تو بہر صورت اس کو یہ فکر تھی کہ اچانک اگر خدا نخواستہ امام کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو پھر ان کے بعد امام کون ہوگا، یہ مشخص ہونا چاہیے. پہلا اگر بتائے بغیر چلے جائیں گے تو ہمارے لیے تو بڑی سرگردانی ہوگی. چنانچہ یہ منصور ابن حازم یہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے عرض کیا، سوال کیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جاتا ہے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ امام نے اپنے بیٹے موسیٰ کے داہنے شانے پر ہاتھ رکھا. ظاہراً جب یہ راوی سوال کر رہا تھا تو ساتویں امام بھی وہاں موجود تھے، اس لیے چھٹے امام نے ساتویں امام کے داہنے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، میں اگر تمہارے درمیان نہیں رہتا ہوں تو میرا یہ بیٹا تمہارا امام. انس سے امامت ہے ساتویں امام کے لیے. اگر آپ نے پوچھا ساتویں امام کی امامت کی نس کیا ہے، دلیل کیا ہے، تو یہ آپ روایتیں پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک، یہ امامت کا زمانہ. ٹھیک، چھٹے امام کی شہادت کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی امام ہوتا ہے. ایک امام کا مطلب وجود نہیں، کیا ہے، جو منصب امامت ہے، جو عہدہ امامت ہے، جو کار امامت ہے، وہ ایک ہی انجام دیتا ہے. دوسرا متصدی امور نہیں ہوتا ہے. امام تو ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک دور میں دو امام ایک ساتھ رہے ہوں. امام تو ہے، امامت بھی ایک ہی کے پاس ہے، عہدہ امامت ایک کے پاس ہے، منصب ایک کے پاس ہے. پہلا امام تو ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا امام بن کے ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن جو منصب ہے، اس کا جو عہدہ ہے، اس عہدے اور اس منصب تک اس وقت پہنچتا ہے، یہی کہا جائے کہ ظاہری طور پر وہ منصب اسے اس وقت ملتا ہے جب پہلے والا امام رخصت ہو جاتا ہے. ایک وقت تین امام حضرت علیہ السلام کے زمانے میں، حسن بھی ہے امام، حسین بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں امام حسین بھی ہے، امام زین العابدین بھی ہے، یا امام حسین کے زمانے میں امام زین العابدین بھی ہے، امام محمد باقر بھی ہے.
ایک وقت میں دو اماموں کا وجود ہوتا ہے لیکن امامت ایک ہی کے پاس ہوتی ہے. جو منصب ہے، جو عہدہ ہے، جو حق حکومت ہے، وہ ایک. امامت کے جو امور ہیں، جو کام ہے، جو کام اماموں سے مخصوص ہے، وہ ایک ہی انجام دیتا ہے، دونوں نہیں دیتے ہیں. جب پہلے والا امام گزر جاتا ہے تب دوسرا والا اس منصب تک پہنچتا ہے اور اسی وقت سے شمار کیا جاتا ہے جب تک وہ زندہ باحیات رہتا ہے. اس کی امامت کا زمانہ، مدت امامت اسی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے والے امام کی وفات اور شہادت سے پہلے کتنی سال زندگی گزاری اس کی زندگی میں تو شمار ہوگا لیکن مدت امامت میں شمار نہیں کیا جاتا ہے. پھر امام موسیٰ بن جعفر نے اپنے والد کی رحلت کے بعد 148 اسی 148 میں اماموں کی اگر کسی کو شہادت کی تاریخ کا علم نہ ہو لیکن بعد والے امام کی چاہے آغاز امامت کی تاریخ پتہ ہو تو اسے پہلے والے امام کی شہادت کی سال بھی وہی ہوتی ہے، دونوں ایک ہی ہوتی ہے. کیوں مولانا؟ پہلے والے امام کی شہادت کا جو سال ہوتا ہے وہ بعد والے امام کی آغاز امامت کا سال ہوتا ہے، دونوں ایک ہی ہے. تو اگر کوئی ایک بھول جائے لیکن کوئی ایک یاد ہو تو سمجھو کہ دونوں یاد ہیں. ایک بھول گئے تو دونوں بھول گئے. نہیں سمجھ میں آ رہی کیا بات کر رہے؟ ہاں، مان لو فرض کر لو چھٹے امام کی جب شہادت واقع ہوئی ہے، شہادت کا سال کون سا ہے؟ 148. ساتویں امام کی آغاز امامت کا کون سا سال ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کس سن میں واقع ہوئی؟ سن 61. چوتھے امام کی امامت کا آغاز کس سن میں ہوا؟ 61. ٹھیک ہے مولانا. تو امام کی چھٹے امام کی جو شہادت واقع ہوئی ہے وہ 148 میں. ٹھیک. 148 میں چھٹے امام کی شہادت واقع ہوئی تو ساتویں امام کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی، ہے نا. اب اسی سے آپ سال ولادت بھی نکال سکتے ہیں مولانا. 148 میں سے 20 نکال دیں گے تو کتنا ہوگا مولانا؟ 28. کتنا ہوگا مولانا؟ ہاں، یہ ساتویں امام کی سال ولادت بھی یہیں سے نکال سکتے ہیں اگر عمر کا پتہ ہوگا اس سال. چلے 20 سال کی عمر میں اسلامی معاشرے کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی. یعنی جب چھٹے امام کی وفات ہوئی ہے 148 ہجری میں تو اس وقت ساتویں امام کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال. یعنی 20 سال کی عمر میں آپ نے منصب امامت کو اور معاشرے اور سماج کی ہدایت اور رہنمائی کا ذمہ سنبھالا ہے. آپ اپنے امامت کے زمانے میں جو 25 سال کی طویل مدت پر محیط ہے، 25 سال چلی ہے آپ کی کتنے مدت امامت. اگر پتہ ہو تو سال شہادت نکال سکتے ہیں یہاں سے آپ، ہے نا. 48 میں 25 جوڑ دو کتنا ہو جائے گا مولانا؟ 69. کتنا ہوگا؟ میں تم لوگ پڑھتے ہو بتا میں رہا ہوں، میں تو چلے بات سنو. تو 25 سال ساتویں امام کی امامت کا زمانہ رہا ہے، مدت رہا ہے. اب اس 25 سال میں کون کون سے خلیفہ گزرے ہیں، کن کی حکومت رہی ہے، کون کون تختے خلافت اور حکومت پر راجمان رہے ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کل دیکھی جائیں گی. یا چلے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے. پھر یہاں اپنے عہد کے خلفاء، یہ امام کے عہد امامت کے خلفاء نہیں کہ پوری زندگی کے، سمجھ رہے ہیں کون کون تھے؟ منصور دوانقی، ٹھیک، یہ عباسی کا خلیفہ. مہدی، ہادی، ہارون رشید، یہ سب امام کی امامت کے معاصر رہے ہیں. ایک طرف ان کی خلافتیں تھیں، دوسری طرف امام کی امامت تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بنی عباس کے 4 خلیفہ
ساتویں امام کی مدت امام